ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا۔ اچھا جی، ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے، ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ دوسرے سیگمنٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی عسکری صاحب ہیں۔ ان کو میں ویلکم کروں گی، پر اس سے پہلے آپ یہ اسکرین پہ دیکھتے چلیں، اس کے بعد میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار وسٹریٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر، پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت، خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی نصر عسکری صاحب، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کریں گے جی عورتوں کے مسائل جو ہوتے ہیں۔ اچھا، عورتوں کے وہ مسائل نہیں جو گھر پہ ہوتے ہیں کہ سر باندھا ہوا ہے، روٹی نہیں بناؤں گی، سالن نہیں بناؤں گی، ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ آ جائے کیونکہ وہ بڑے مسائل ہیں عورتوں کے۔ اچھا جی، بانجھ پن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بانجھ پن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بانجھ پن ہوتا ہے، اور کتنی وجوہات کی وجہ سے، کس وجوہات کی وجہ سے بانجھ پن ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ بانجھ پن کی وجوہات کئی وجوہات ہیں، جس میں بڑی وجوہات جو ہیں وہ ایام ماہواری کی خرابی، یوٹرس میں انفلمیشن، اور اسی طریقے سے پالیسس، فائبرائڈز، سسٹ کا ہو جانا، اچھا، یہ پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عموماً خواتین اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہیں، اور یہ عموماً ابتدائی سٹیج پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کنوارے پن میں ان کو ایام کی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بجائے بتانے کے کسی ڈاکٹر کو یا گھر والوں کو بتانے کے، وہ اسے چھپاتی ہیں۔ جی، اچھا، بڑی وجوہات میں موٹاپا بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا کی وجہ سے بھی فلپین ٹیوب جو ہیں اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی، موٹاپے کی وجہ سے بھی کنسیو نہیں کر پاتی خواتین۔ اچھا، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں، اور شادی کے بعد جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب ہم کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن اصل کام تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے
کہ وہاں سے لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کوئی نئی خوشخبری سنائیے، جس کی وجہ سے وہ خوشخبری نہیں سنا پاتی، اور سال 2 سال جب گزرتے ہیں تو گھر والے پھر اس بات پر انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بچہ پیدا ہو رہا۔ جی اچھا، یہ وجوہات جو ہیں یہ معمولی وجوہات نہیں ہوتی، جی اگر آپ اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں تو، کیونکہ جب ابتدائی شادی کے فوراً بعد جو ہے جب یہ سوال شروع ہوتے ہیں تو خوشیاں ساری جو ہے بالکل، معدوم ہو جاتی ہیں۔ شادی کے کچھ ٹائم بعد ہی آپ جی، کو سوال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ لڑکی میں کچھ خرابی ہے یا جی لڑکے میں کچھ کمی ہے، ہوں اور وہاں پر چیما گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کنٹروورسی میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں ہاں بالکل دونوں میاں بیوی، بالکل اور وہ پھر لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور لوگوں کا سامنا کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں فوری طور پر ایک تو یہ کہ شادی کے بعد خاص طور پر آپ کو احتیاط کرنی ہے، چونکہ دعوتیں بہت ساری ملتی ہیں، جی اور پھر آرام طلبی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بس ختم ہو گیا معاملہ، شادی ہو گئی، اور پھر وہ مرحلہ انسان کے لیے اچھا، بڑا ویسے اذیتناک ہو پروفیسر صاحب جاتا نے ہے۔ بہت اچھی بات کی کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں، اور شادی ہونے کے بعد وہ سمجھتی ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ شادی ہونے کے بعد پروفیسر صاحب وہ سمجھتی ایک کام تھا، شادی وہ ہو چکا، بس اب واقعی، اب تو ہو گئی شادی، اب موٹے یا کچھ بھی ہو رہنا تو اسی کے ساتھ ہے، تو اس ہاں لیے اپنے آپ کو نہیں فٹ دیکھیں نہیں نا، رکھتے۔ اور ویٹ واقعی پروفیسر صاحب نے، میری کچھ لوگ جاننے والی کچھ ہیں ایسی کزنس وغیرہ جن کا ویٹ زیادہ ہے تو ان کو یہی پرابلم ہے، ان کا ویٹ زیادہ ہے، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ویٹ بالکل، کم کریں آپ۔ اور پھر شادی سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو مالج سے کو دکھائیں، جی آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو وہ مالج سے شیئر کریں، جیسے جیسے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو نارمل کریں، تاکہ شادی کے لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی شادی کے بعد کروا دو، ٹھیک ہو جائے ہاں گی، شادی کے بعد ٹھیک ہو اور جائے گی، بیمار یہ ہے۔ دلہن جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور بالکل، اس کے بعد جو ہے وہ بجائے اور صحت مند ہونے کے ہاں مزید وہ بیماریوں کا اور شکار ہو بیماریوں جاتی کا ہے۔ شکار ہو جاتی ہے، بالکل۔ اچھا، خواتین میں اور بھی لیکوریا ایک مرض ہے جو کہ اکثر خواتین میں بڑا کرونک ہو رہا ہے، اچھا اور اس کی وجوہات بھی یہ ہیں کہ مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت، انڈے اور اچھا، یہ گرم چیزیں چیزوں زیادہ کا کھانے سے۔ استعمال، بازاری کھانے بہت زیادہ کھانے، اور اسی طریقے سے جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال جو خواتین کرتی ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ لیکوریا کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیوں کا جو ہے وہ جوس نکلتا ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، چہرہ سطا ہوا چہرہ، مرجھائی ہوئی آنکھیں، اور وہ چہرہ چہرے کی رونق ختم ہو ایسا جاتی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہیروئن کا مریض ہے، ہاں، چہرے کی رونق منشیات ختم، کا ہاں عادی ہے، ایسا لگتا ہے، بالکل اور صحیح کہہ رہے بالکل ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتی ہے لڑکی، اس کی نظر کمزور، بال قبل از وقت سفید ہو جانا، اور بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ جی اس کا بھی میں ابھی آپ کو علاج بھی بتاتا ہوں خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹھیک ہے، نارمل رکھیں۔ ٹھیک ہے، کال آئی ہے تو کال جی سن لیجئے۔ کال آئیے وادی سون سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم، میں نواز بات کر رہا ہوں وادی سون ضلع خوشحال سے۔ جی جی کیا کہیں گے؟ میڈم پیٹ بڑھ رہا ہے لگاتار، بہت کوشش کر رہا ہوں کم کرنے کا، کوئی پی رہا ہوں اور وغیرہ گرم چیزیں بھی کھا رہا ہوں، تو اس سے کوئی کمی نہیں ہو رہی وزن کتنا ہے؟ ہے۔ وزن 78 kg ہے۔ 78 کے جی۔ عمر کیا ہے آپ جی کی؟ عمر 43 ہے ادھر ہے۔ اچھا، اور ہائٹ کتنی ہے؟ قد کتنا ہے؟ ہائٹ 5 فٹ 7 انچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، قبض وغیرہ رہتی ہے؟ جی قبض رہتی ہے؟ نہیں، قبض نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ ٹھیک کو ہے، بتاتا ہوں۔ اوکے جی، تھینک یو۔ اچھا پروفیسر صاحب، ان کا سوال تھا کہ ان کا ویٹ جو ہے انہوں نے بتایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی 5'7" ہائٹ ہے۔ 5'7" ہائٹ کے لیے کتنا ویٹ ہونا چاہیے؟ ایک تو 5'7" کا مطلب یہ ہے کہ 6 فٹ میں تقریباً 4-5 انچ کا ہاں فرق آ مطلب جاتا مجھ ہے۔ سے 1 انچ بڑے، میری 5'6" ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ویٹ کم از کم یہ ہونا چاہیے 65 کے قریب، اچھا، اور ان کو چاہیے کہ اپنا رات کو کھانا کھاتے ہی سونا نہیں۔ اکثر لوگ رات کھانا کھاتے ہی سو سو جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ کم از کم 500 قدم چلنا چاہیے، یہ حدیث نبوی ہے کہ رات کا کھانا کھا کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ واک شروع کریں، واک شروع کم از کم 500 قدم چلیں، کھانے کے دوران پانی نہ پئیں،
اور کھانا کھانے سے کم از کم 45 منٹ جو ہے وہ پہلے پانی پیٹ بھر کے بے شک پی لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے معدے کی صفائی ہو جائے گی اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوگا اور موٹاپے کی طرف مائل نہیں ہوتا. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ گلاس پانی کا رکھ دیتے ہیں, 1-2 لقمے لیے پانی کے ساتھ ساتھ پیتے رہے. جی جی بالکل, اور اینڈ میں بھی بھر کے گلاس پیتے ہیں. میٹابولک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور حدیث نبوی ہے کہ کھانے کے دوران پانی پینا جو ہے وہ عذاب ہے, وہ بیماریوں کو پالنا ہے. آپ واک کیا کریں, 5 وقت نماز پڑھیں, اپنی غذا میں چکنائی, چربی, تیل والی اشیاء, تلی ہوئی چیزیں, بیکری کی اشیاء, ان سے ذرا پرہیز کیجیے, اور کوشش کریں کہ آپ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں سیر ضرور کریں. آپ کو جو اس میں ہمارے جو ایک خاص دوا ہے عسکری سمارٹ, وہ دوا جو ہے وہ بہت وزن کے حوالے سے بڑی کامیاب دوا ہے. 1 ہفتے میں اس کا ریکارڈ ہے کہ 4 سے 5 kg وزن وہ کم کرتی ہے, اور خواتین میں اکثر جو موٹاپے کی شکار رہیں وہ اگر یہ ایک کورس منگوا لیں تو وہ 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر اپنا نارمل وزن کرتی ہیں, اور میل اور فیمیل دونوں کے لیے یہ لاجواب چیز ہے. ٹھیک ہے جی. سرگودا سے ہمارے پاس کال ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, کال ویٹ کر رہی تھی, پر میں چاہ رہی تھی کہ بات ختم ہو جائے تو کال والے چلے گئے. دوبارہ آپ پھر مجھے پلیز کال کر لیجیے گا, آپ کی کال آئی تھی پھر. اچھا, تو مطلب 5'7" اگر ہائٹ ہے تو 65 آپ کا ویٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, واقعی پانی تو اچھا کھانے کے بعد ایک ہے یہ ایسا کہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد ضروری سمجھتے ہیں پانی پینا, ورنہ ان کو لگتا ہے مکمل نہیں ہوا کھانا. بالکل, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ سٹمک ایسڈ جو ہے, جو سٹمک کی ڈائجسٹو کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کو نظام میں ہضم کرنے کے لیے جو آپ کیلوس آتا ہے, وہ کیلوس یعنی سٹمک ایسڈ جو ہے اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کا نظام ہضم سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سرگودا ابھی سے خواتین اچھا پھر نہ ہو جائے نا ڈسکنیکٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی زوار حسین بول رہا ہوں سرگودا سے. جی جی, کیا کہیں گے؟ میں حکیم صاحب سے ذرا بات کرنی تھی. جی بیٹا. ہمارا ایک چھوٹا ہے سر, اس کی عمر ہے تقریباً 24 سال تقریباً اس وقت نا. جی, اس بچے کی عمر ہے 24 سال. جی جی سر اس کی شادی ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے. تو ابھی تک بس جو ہے نا, بس پہلے تو یہی تھا کہ ٹھیک ہے, پھر بس کوئی ادھر ادھر دکھایا, لیکن کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی, خوشخبری نہیں آ رہی. ہاں جی. اچھا, تو پھر آپ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکے, لیکن آپ تو کراچی میں, ہم سرگودا میں ہیں, تو کوئی اس طرح یا کوئی علاج کا بتا دیں, یا کوئی اس طرح جو بھی بہتر سمجھتے ہیں, یا کوئی آپ بتائیں کہ ہم ان کی کوئی رپورٹیں آپ کو دیں یا کس طرح. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے گا بچے کا وزن ٹھیک صحیح ہے, مناسب ہے بچہ اور اس کی بیوی کا؟ دونوں میاں بیوی کا وزن مناسب ہے سر, کوئی موٹے چھوٹے نہیں ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلہ میں. آپ ٹی وی دیکھیے. اچھا, یہ بھی انہوں نے یہ بتایا, ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ بچہ 24 سال کا ہے, اور ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ خوشخبری نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان ہیں. اچھا, ان کو 2 چیزیں کیجیے گا. ایک تو آپ نے اگر کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں میاں بیوی کا دونوں کے, تو وہ ٹیسٹ رپورٹ مجھے بھیج دیجیے گا. میرا فون نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے چلتے ہوئے, اور اگر نہیں آپ کو نظر آ رہا تو نوٹ کر لیجیے فون نمبر 0305279901 0305279901. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, اور دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے کہ 0312341970. اس پہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا, اپنی ان کی رپورٹ بھیجیں. میں انشاءاللہ یہاں سے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں مجھ سے دوائیاں یہاں پائے بذریعہ کوریئر جاتی ہیں, اور آپ بھی بذریعہ کوریئر آپ کو دوائیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ بحکم خدا. بفضل تعالی ہمارا یہ کورس جو ہے, اس سے 90% لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. بعض معاملات میں لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری جتنی پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں ناظرین, یہ تمام پروڈکٹ
ٹیبلٹ یہ مارکیٹ میں نہیں ہوتی، کسی دکان پہ نہیں ہم دیتے، تاکہ اس کا معیار بھی قائم رہے اور براہ راست مریض جو ہے وہ ہم سے وہ دوائیں منگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شو میں ایک بریک کا ٹائم آ گیا، جی بریک لیتے ہیں جی ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں، ایک تو آپ نے بتایا کہ ویٹ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اولاد نہیں ہو پاتی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم لوگوں کیا اویئرنیس نہیں ہے، بچیوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، جب ان کے پیریڈس کے جو دن ہوتے ہیں ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ آیا آپ نے ان دنوں میں اپنی جو بھی سچویشن ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ماں کو بتانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا ان دنوں میں آپ نے کس طرح سے ان دنوں میں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی انفیکشن نہ ہو، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بچیاں ایسے حالات میں ماں باپ سے پردہ پوشی کرتی ہیں یا سہیلیوں کو نہیں بتاتی یا بڑی بہنوں کو یا ان سے یہ شیئر نہیں کرتی، تو وہ مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پولیسیس، فائبرائڈ، سسٹ کا ہو جانا یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کال لے لیتے پہلے پروفیسر صاحب۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ اصغر بات کر رہا ہوں۔ جی جی کیا کہیں گے؟ اصغر بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی ٹی وی کا والیوم بند کر کے آپ بات کریں۔ میرا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں تاکہ آپ سے بات ہو سکے صحیح طریقے سے۔ جی اچھا جی کال ڈراپ ہوگی کیونکہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں اگر آپ ٹی وی کا والیوم نہیں بند کریں گے تو اسی طرح سے ہوتا ہے، کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ نے خود کی بھی آواز اگر آپ نے سننی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو رات کو مل اس سے جائے گا۔ ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے بات نہیں ہو پاتی۔ جی اچھا بات ہو رہی تھی کہ جو بچیاں اس میں مبتلا ہوتی ہیں ان کی وجوہات بھی کئی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو میں نے بھی بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتی اور وقت سے پہلے وہ اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں اور ازدواجی معاملات میں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گندا رہنا، نہانا یا کپڑے میلے یا پسینے میں کپڑے مسلسل رہنا، 4 5 5 6 دن بچیاں نہیں نہاتی جو وہ بھی مستقل بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس میں لیکوریا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ لاہور سے دوبارہ کال آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا کال چلی بھی گئی، ویٹ کرواتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس میں کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارا غسل خانہ، غسل خانے میں سب چیزیں دھلی ہوئی ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، مگر جو لوٹا ہے جو آپ کے نازو اعضاء کو دھونے کے لیے ہوتا ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ جراثیم سے بھرپور ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیاہی مائل کالا ہوا ہوتا ہے، اسے نہیں دھویا جاتا، اور پھر رفع حاجت کے بعد فراغت کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بھی کھارا پانی ہوتا ہے، اور اس پانی سے بھی مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں لیکوریا ہے، انفلمیشن یعنی ورم ہو جانا، سویلنگ ہو جانا، اسی طرح جو انفیکشن وغیرہ ہے، انٹرنل انفیکشن ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین خاص طور پہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کا کچن یعنی باورچی خانہ اور غسل خانہ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں، جہاں سے آپ کو صحت ملتی ہے، ان کو خاص طور پر ہائیجینک ہونا چاہیے، ان کی خاص طور پہ صفائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ لئیب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ تھوڑا میرا وزن زیادہ ہے اور میرے گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہے، ابھی مجھے تھوڑی پتھری کی شکایت ہوئی تھی تو پتھری جو ہے ریلیز ہو گئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، لیکن ابھی 0.3 باقی تھی، لیکن اب وہ پتہ نہیں نکل گئی یا کیا ہے، ابھی میں KU بھی کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔
उम्र क्या सुबह आपकी? जब सोकर उठता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 38 साल है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, आपको कब्ज तो नहीं रहता? जी जी जी, अगर मैं खुराक मेरी कम है तो जी। अक्सर स्टूल पास नहीं होता, तो जब मेरे सर में दर्द और ब्लड ब्लड प्रेशर मुझे हाई हो जाता है। हाँ, यही वजूहत है, आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर नहीं है। अच्छा, आप टीवी जी जी। देखिएगा, मैं आपको आपके मसले का हल बता देता हूँ। क्योंकि ये कराची में है, लिहाजा मेरा जी जी। मतलब जो है वो कराची में गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के दरमियान एक रोड जाता है जिसे राशिद मिन्हास रोड कहते हैं, इसके संगम पर है। यानी एक तरफ गुलशन अच्छा। इकबाल है रोड के, दूसरी तरफ जो है गुलिस्तान जी जौहर है। तो यहाँ पर मेरा मतलब है ग्लैमर मॉल में लासानिया होटल के पास। यहाँ मैं बैठता हूँ अच्छा। शाम 9 से रात शाम 4 से रात 9 बजे तक, इतवार शाम मंगल। 4 से। तो आप बेटा टीवी देखिए, आप टीवी देखिए, आपको टीवी पे मैं सब बताता हूँ। तो ये मेरा क्लिनिक जो है ये इतवार मंगल जुमेरात और जुमा, जी इन दिनों में मैं बैठता हूँ, और ये मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं ताकि इनके लिए इनका मसला को प्रॉपर तरीके से अद्वियात के जरिए हल कर सकता हूँ। ठीक है जी, हम वापस दोबारा टॉपिक की तरफ जी अपने आ हाँ। जाते हैं। अच्छा, ख़वातीन में बच्चियों में ये एक मसला है कि जो कि गुजरावाला के चूचे आपने कभी खाए हैं? क्या चूचे है ना? कॉल आ गई वहां से, मुझे याद आ गया फौरन कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? रियाज गुजरावाला से। जी जी, क्या कहेंगे? वो ना मेरा पेट खराब रहता है जब मैं सफर करता हूँ ना, बार बार जो है ना पेट में जो है ना गैस रहती है, तो बार बार जो है ना वो वॉशरूम जाना पड़ता है सफर के दौरान। अच्छा, तो आपका उम्र क्या आपकी? 50 साल। अच्छा बेटा, ये बताइए कि सफ़र में अक्सर आप जाते हैं, रहते हैं? जी कम जाता हूँ, इसी बीमारी की वजह से बहुत सफर में कम जाता हूँ। अच्छा, बाकी दिनों में आप सही रहते हैं? बकाया दिनों में सही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं अब आपको बताता हूँ कि सफ़र में आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको बार बार हाजत ना हो। ये अमूमन आम दिनों में तो लोग अपना ग़िज़ा के हवाले से वो रहते मोहतात, लेकिन सफ़र में इन्हें ख़ास तौर पर ये रखना चाहिए कि सौंफ पुदीना इलायची का पानी पिएं। सौंफ पुदीना इलायची और अदरक, इसका कहवा बना के पिएं। और फिर ऐसे खुराक इस्तेमाल ना करें जो कि आप समझते हैं कि बहुत कुछ लोग सफ़र में जाते वक्त जो है ज़्यादा ग़िज़ा खा लेते हैं, या ग़िज़ा खाते ही सफ़र बैठ जाते हैं जी जी बस में या ट्रेन में, जिसकी वजह से उनका निज़ाम हज़म मुतासिर होता है। खाना खाने के कम से कम, सफ़र पे जाने से कम 2-3 घंटा पहले आप खाना खाइए, ज़्यादा खाना मत खाइए, और कोशिश कीजिए कि ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो ज़ूद हज़म हो। और खाने के दौरान में आप पानी का इस्तेमाल ना करें। तो यूँ, और फिर मेरे पास आप मुझसे एक दवा मंगवा लीजिए जो कि आपको हमारा अस्करी गोल्ड जो है वो आपके निज़ाम हज़म को, गैस्ट्रिक को, एसिडिटी को, तेज़ाबियत को, इन चीज़ों को रफ़ा भी करेगा। और सफ़र से पहले अगर ये 1-2 खुराक इसकी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफ़र बहुत सुदमंद साबित रहेगा, मुनासिब अंदाज में आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है जी। अब बच्चियों के लिए मामलात में फिर कॉल आ जाएगी, मैं अच्छा जी, बात नहीं को कॉल आ चुकी है, ब्रेक की कॉल आ चुकी अच्छा, है तो अब ब्रेक लेना पड़ेगा। ये कॉल ऐसी है कि इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज तो हमारी ज़्यादा डिटेल में बात ही नहीं हो सकी, कॉल्स और ये फिर उसी पे बात होती रही। जी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ख़वातीन हज़रात को इस सिलसिला में जो कि जिनको अयाम की ख़राबी होती है, दर्द होता है, या खुल के मेंसेस नहीं हो पाते, उनके लिए एक ख़ास नुस्खा दे रहा हूँ जिससे इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है वर्म वगैरह की वो भी कम हो जाएगा। नाज़रीन नोट कीजिएगा,
نسخہ ہے پست شیریں 50 گرام، پست شیریں 50 گرام، کلونجی 15 گرام، اجوائن 15 گرام، میتھی دانہ 20 گرام، سونف 15 گرام، اور سونٹھ یعنی ادرک، خشک ادرک پسا ہوا، یہ لیجئے، یہ بھی 15 گرام لیجئے۔ ان تمام چیزوں کو کوٹ کر باریک کر لیجئے۔ اس کو قہوے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ آپ صبح نہار اور رات سوتے وقت کھولتے پانی میں 1 کپ کھولتے پانی میں ڈالیے اور اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، یا ویسے پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اگر زیادہ مینسز جو ہے کم آ رہے ہیں مینسز، تو اس کا فلو بہتر کرنے کے لیے یہ بہترین ہے، اور آپ کو اندرونی ورم بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ لیکوریا کے شکار خواتین ہیں وہ بھی یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے کہ موسلی سفید، موسلی سیاہ، بہمن سرخ، بہمن سفید، لرد پٹھانی اور کیکر پھلی، یہ ہم وزن لیجئے اور اس کو باریک کر کے 1 چمچ صبح نہار دودھ کے ساتھ اور 1 چمچ شام 5-6 بجے قریب دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے لیکوریا کا جو ابتدائی سٹیج ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ تیسرا نسخہ ہے گوند کیکر، گوند پیپل، گوند ڈھاک اور گوند ببول، یہ 4 قسم کی گوندیں ہیں، یہ آپ لیجئے اور ان کو باریک کر دیجئے ہم وزن۔ 1/4 چمچ صبح نہار، 1/4 چمچ شام 6 بجے 5-6 بجے قریب دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اور بہتر طریقہ اور بھی ہے کہ اپنے آپ کو، جیسے ہم نے بتایا کہ صفائی رکھیں، باوضو رہیں، طہارت اچھے پانی سے کریں، اور اپنے آپ کو نارمل دودھ، دہی، مکھن، پھل، فروٹ، سبزیوں کا استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے ویٹ کو نارمل رکھیں، مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت کا استعمال مناسب رکھیں، بدریک استعمال یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے نمبر آپ پہ چل رہے ہیں جن کو اس قسم کی ایسی پرابلم ہے کہ جو 5-5 سال 10-10 سال سے باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں اور بے اولادی کا شکار ہیں، یا ان کے اندر پالیسیس، فائبرائڈ یا سسٹ کے شکار ہیں، لیکوریا ہوا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں، پیچیدہ امراض ہیں خواتین کے، وہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنی مکمل رپورٹ بھیجیں، اور ان کے لیے میں باقاعدہ ہم یہاں سے ادویات پارسل کر کے انہیں کوریئر کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ کراچی میں کیش آن ڈیلیوری ہے، جبکہ پورے پاکستان میں یہ ہمارا ڈیلیوری کا سسٹم موجود ہے۔ آپ ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ خواتین اور حضرات جو اس سلسلے میں شکار ہیں بے اولادی کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شوگر کے مریض بھی بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس جو دوائیں ہیں، شوگر کی دوا جس سے 90 دن میں آپ کا 100% شوگر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور شوگر سے پیدا ہونے والی کمزوریاں جو ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو ناکام کرتی ہیں اور جسمانی طور پر بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، جس سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، دل دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کی وہ ادویات جو مسلسل کئی لوگ سالوں سے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو نامردگی کی طرف یا خواتین کو ان کی جو اووم میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے کنسیو نہیں کر پاتے، اور ازدواجی معاملات میں وہ ان کے لیے بڑی پریشانی کن مرحلے ہوتے ہیں۔ یوں آپ شوگر سے ہمیشہ شوگر یا بلڈ پریشر ایک جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ ایمرجنسی میں بہت اچھا ہے، لیکن لمبے عرصے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اکثر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ ساری زندگی استعمال کریں ادویات، تو ایسی صورت میں آپ کو فوری طور پر ہربل سائنسز کی طرف آنا چاہیے، طب نبوی کی طرف آ جائیں، جس سے آپ 100% ان امراض سے نہ صرف نجات پا لیں گے بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں ادویات کے دسترس سے محفوظ رہیں گے، اور یوں آپ کی زندگی میں
خوشگوار لمحات آئیں گے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، اب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے. جی ناظرین، ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اور مجھے دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.